نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں، ارادہ تو شہداء کی شہادت کے بارے میں بولنے کا تھا، یعنی خلفائے راشدین میں جو شہداء گزرے ہیں ان کی شہادت کی تفصیل سامنے رکھنے کا ارادہ تھا، لیکن ایک حدیث میری نظروں سے گزری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے اور اس کی چوٹی پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ احد پہاڑ کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں زور سے مارا اور فرمایا، اے احد پرسکون ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی ایک آیت یاد آئی کہ نبی کے بعد پہلا درجہ صدیق کا ہوتا ہے، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا۔ تو انشاءاللہ ہم خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ صدیق اکبر سے اپنی بات کا آغاز کریں گے اور ان کی خلافت کے بارے میں معلومات حاصل کر لینے کے بعد ہم شہداء سیریز کی طرف جائیں گے، جس کے پہلے شہید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے پہلو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزری ہوئی ان کی زندگی کے حالات آج میں بیان نہیں کر رہی، آپ بارہا سن چکے ہوں گے، سنتے رہتے ہیں۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور شخصیت کے چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ کر حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں آپ کے کارنامے جو ہوئے، آج ان پر روشنی ڈالنے کا ارادہ ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو کھول دیں اور جو حق ہے وہ ہمارے دلوں میں ثبت کر دیں، اور اگر کوئی غلط کلمہ میری زبان سے نکل جائے تو وہ آپ کے دلوں سے محو فرمائے اور مجھے معاف فرما دے، آمین۔ پیاری بہنوں، حضرت ابوبکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن حضرت ابوبکر صدیق کا ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبد الکعبہ تھا جاہلیت میں، اسلامی نام عبداللہ پڑا۔ آپ کے القاب، آپ کا جو لقب تھا وہ ابو بکر تھا، پھر عتیق تھا۔ ابو بکر کا معنی ہے اونٹوں کے بارے میں زبردست پہچان وہ رکھتے تھے، اس کے سبب یہ نام پڑا۔ اور دوسرا لقب جو ہے عتیق پڑا۔ عتیق کا معنی موت سے بچ جانے والا بھی آتا ہے، آگ سے نجات پانے والا بھی آتا ہے۔ پھر تیسرا لقب پڑا صدیق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تصدیق کرنے والا۔ ابو بکر صدیق کے والد کا نام تھا عثمان بن عامر، کنیت تھی ابو قحافہ۔ والدہ کا نام تھا سلمہ، کنیت تھی ام الخیر۔ ماں اور باپ دونوں قریش کی ایک شاخ بنی تمیم سے تعلق رکھتے تھے، تو آپ ابو بکر صدیق جو تھے وہ بنی تمیم سے تھے، جو 8ویں پشت میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتی ہے۔ قریش کی یہ شاخ بنی تمیم خون بہا، یعنی دیت جسے کہتے ہیں، اس کے فیصلے کی ذمہ دار تھی۔ پہلے تمام قریش کے قبیلے والے ایک ایک ذمہ داری بانٹ لیے تھے نا، تو ابو بکر صدیق بھی یہی فیصلہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب ابو بکر صدیق کی فضیلت نوٹ کرتے جائیے۔ عاشقان رسول میں اولین، خلفائے راشدین میں اولین، ایثار اور قربانی میں اولین، رفاقت، دوستی اور ہجرت کے باب میں اولین۔ آپ وہ یار غار تھے جنہیں صدیق اور عتیق کا لقب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ ان کے مرتبے کی نشان قرآن اور احادیث مقدس میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور ابو بکر صدیق اولین امیر حج بھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ خلافت ہم تفصیل سے سنیں گے، یہ صرف پوائنٹس ہیں، لکھتے جائیے اور دل میں بٹھاتے جائیے۔ سب سے پہلا کارنامہ، اسلام کی پہلی مسجد بنانے میں آپ نے شرکت کی۔ اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں دیا۔ تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کی تصدیق سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کی، اس وقت آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ چوتھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب غزوات میں آپ شریک رہے۔ پانچواں، جنگ احد میں شکست کے وقت سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والے صدیق اکبر تھے۔ چھٹا، غزوہ خندق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ ساتواں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کا واقعہ بھی بہت ہی دل کو چھو لینے والا ہے، آج بولنے کا موقع اب نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ پھر آٹھواں،
کپڑے کی تجارت ان کا پیشہ تھا. ان کے پاس ایک مرتبہ اس بزنس سے کمایا ہوا 40,000 اس وقت روپے نہیں، اس وقت کے جو ان کے جو کرنسی تھی وہ تھے. تو آج سے 1500 سال پہلے آپ سوچ لیں کتنا اماؤنٹ وہ کہلاتا ہے. انہوں نے وہ سارے کا سارا روپیہ کمزور لوگوں اور بوڑھی عورتوں کو آزاد کرانے میں صرف کر دیا. مثلا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، زنیرہ، نہدیہ، جاریہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. نواں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، طبیعت میں بھی ایک حد تک یکسانی تھی. اس مزاج کی وجہ سے بچپن سے ہی دونوں کے درمیان محبت اور گہرے تعلقات قائم ہو گئے تھے. 10واں پوائنٹ، غزوہ تبوک کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ حق میں کچھ مال دینے کا حکم فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کا سارا مال پیش کر دیا. جب پوچھا گیا کہ اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے تو جواب ملا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. اس کے بارے میں شاعر نے ایک شعر کہا ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. پھر 11واں جو کارنامہ ہے حضرت صدیق اکبر کا، وہ توحید اور رسالت کے حق میں اور بت پرستی کی مذمت میں جو پہلا خطبہ پڑھا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق کا تھا. پھر 12واں جو ہے وہ مسلسل 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام ابی طالب میں محصور ہو کر سختیاں سہنے والے ابوبکر صدیق تھے. پھر 13واں پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 روز پہلے فرمایا ہم نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابوبکر کے کہ ان کی خدمات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ جل و شانہ دیں گے. اور وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کو نماز کا امام بنایا جو خلافت کا کھلا اشارہ تھا. اور 14واں پوائنٹ، اولین امیر حج بنائے گئے جبکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا 9ویں ہجری کو. گویا کہ انٹرنیشنل اعلان تھا کہ نبی کے سب سے پسندیدہ اور منتخب ابوبکر ہی ہیں. تو پیاری بہنوں، مرض وفات کے دوران امامت کا فریضہ ادا کر کے عام ذہن سازی کرا دی گئی کہ یہی خلیفہ رسول ہوں گے. آخر میں ایک حدیث کہہ کر ہم حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے کارناموں کی طرف چلیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے صحابہ میں سے ابوبکر سے افضل کسی کو نہیں پایا. اگر میں انسانوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن ابوبکر سے میرا تعلق ہم نشینی اور بھائی چارے کا ہے یہاں تک کہ اللہ ہمیں اپنے پاس اکٹھا کر لے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ حدیث کہتے ہیں پورا مضمون ویسے کا ویسا ہی صحیح مسلم میں بھی ہو اور صحیح بخاری میں بھی ہو. ٹھیک ہے. اور یہ تو آپ جانتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ سانح صحابہ کے لیے اتنا عظیم تھا، صحابہ اکرام کے لیے اتنا شاک لگا انہیں کہ کئی صحابہ اکرام اسے ایکسیپٹ نہیں کر پائے، برداشت نہیں کر سکے. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے راسخ الایمان صحابی بھی ضبط نہ کر سکے، طیش میں آ گئے. اس وقت امت کو سنبھالنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں خلافت کی طرف. پیاری بہنوں، اسلام اور حکومت 2 جڑواں بھائی ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر درست نہیں ہو سکتا. بس اسلام کی مثال ایک عمارت کی ہے اور حکومت گویا اس کی نگہبان ہے. جس عمارت کی بنیاد نہ ہو تو وہ گر جاتی ہے اور جس کا نگہبان نہ ہو وہ لوٹ لی جاتی ہے. یہ ابوالعلا مودودی کا قول ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرماتے ہی یعنی انتقال فرماتے ہی ملت اسلامیہ کی پہلی سیاسی کشمکش شروع ہو گئی اور آپ کی وفات کے ساتھ یہی خلافت کے باب میں 3 گروہ ہو گئے. یہ خلافت کے معاملے میں 3 الگ گروپ بن گئے. ایک انصار کا جن میں سعد بن عبادہ تھے، دوسرے مہاجرین کا جس میں ابوبکر صدیق تھے، اور تیسرا بنو ہاشم کا جس میں حضرت علی تھے. یہ کیوں ہوا سیاسی کشمکش، کیوں شروع ہوئی، اختلافات کیوں شروع ہو گئے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، مختصر طور پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وفات پائی مدینہ منورہ منافقوں سے بھرا پڑا تھا جو مدت سے اس بات کے منتظر تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اٹھ جائے تو اسلام کو پامال کر دیں. اس نازک وقت میں رونے گریہ وزاری میں مصروف رہنے کے بجائے یہ ضروری تھا کہ فوراً خلافت کا انتظام کر لیا جائے اور ایک منظم حالت
قائم ہو جائے، تمام منتشر بکھرے ہوئے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ تو انصار اپنی طرف سے خلافت کی بحث چھیڑ کر حالات کو اور نازک کر دیا۔ اس حالت میں ضروری تھا کہ انصار کے دعوے خلافت کو دبا دیا جائے اور کوئی لائق شخص فوراً انتخاب کر لیا جائے۔ مجموعے میں جو لوگ تھے ان میں سب سے با اثر، بزرگ اور معمر حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے۔ تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے ایک بہت ہی پر اثر تقریر کی جس میں مہاجرین کی خدمات اور ان کی بزرگی کی تعریف کی، پھر انصار مدینہ کی تعریف کی، ان کی دینی خدمتوں کو ایک ایک کر کے گنایا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الائمۃ من القریش، امام قریش میں سے ہوں گے۔ تو اس وقت اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور فراست اس نازک وقت پر کام نہ کرتی تو حالات بگڑ جاتے اور تلواریں نکل آتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور بیعت کر لی خلافت کے لیے، اور پھر حضرت ابو عبیدہ آگے بڑھے، ساتھ ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذہانت سے ایک فتنہ جو اٹھ رہا تھا وہ فتنے کو دبا دیا۔ پہلے یہ 5 اشخاص آگے بڑھے اور پھر عام خلقت بیعت کے لیے ٹوٹ پڑی۔ اس طرح ابوبکر صدیق کو خلیفہ چن لیا گیا۔ دوسرے دن عام بیعت کا اعلان ہوا۔ بنو ہاشم کے صحابہ کرام نے بھی دل و جان سے بیعت کی اور اسلام کی حمایت اور نصرت میں پیش رہے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پیاری بہنوں، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت تقریباً 2 سال 3 مہینے 19 دن رہی۔ پیاری بہنوں، وہ خلیفۃ الرسول تھے اور ان کی خلافت ساری دنیا کے لیے تھی۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ساری دنیا کے لیے تھی، بالکل اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ساری دنیا کے لیے تھی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان 2 سال 2 مہینے اور 2 سال 3 مہینے 19 دن جو تھے، اس میں ابوبکر صدیق نے ساری دنیا کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اور ہماری زندگیوں میں بھی کئی 2 سال 3 مہینے آئے گئے اور ہم بھی خلیفۃ اللہ ہیں، ہم بھی تو اللہ کے خلیفہ ہیں نا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ آدم کو خلیفہ بنا کر پیدا کیا، تو آدم کے بچے کیا ہوئے ہم؟ تو ہم نے اپنے لیے کیا کیا کام کیے، کیا کیا تبدیلیاں ہمارے اندر آئی، ہر 2 سال میں کیا کیا برائیاں ہمارے اندر، ہم نے پوری دنیا کو دینے کی ویسے لائق تو ہم ہے ہی نہیں، لیکن کم سے کم ہم نے اپنے آپ کو کیا دیا، اور ہمارے اندر سے کئی 2 سال ہماری زندگی میں آتے گئے جاتے گئے، کیا کیا برائیاں ہم نے نکالی اور ہم اللہ کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے پیاری بہنوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری صورت نازل ہوئی تھی وہ سورہ نصر تھی، جس میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جیسے ہی عام ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت سنبھالی، معاملہ ایک دم الٹا ہو گیا۔ یعنی آپ کے خلافت لیتے ہی کیا کیا پریشانیاں آپ کو گھیرے لیے اور آپ نے کس طرح ان سے نپٹا، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک دم معاملہ الٹا ہو گیا۔ وَأَرَأَيْتَ النَّاسَ يَخْرُجُونَ مِن دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا والا معاملہ ہو گیا، یعنی قبائل میں سلگتی ہوئی آگ بھڑک اٹھی اور لوگ جوخ در جوخ اسلام میں جس طرح آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوتے ہی ابوبکر صدیق کے خلافت کے ساتھ ہی جوخ در جوخ اسلام سے باہر نکلنے لگے، یعنی مرتد ہونے لگے۔ کچھ نے زکوٰۃ کا انکار کر کے بغاوت کر دی۔ ایسے میں جھوٹے نبوت کے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے اور جلتے پر تیل انڈیلنے کا کام کیا۔ قبائل تو قبائل، اہل مکہ طائف بھی اس کا شکار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں ایک فوج جس کے کمانڈر ان چیف اسامہ بن زید تھے، رومیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا، کیونکہ انہوں نے نبی کے ایک صحابی حضرت حارث کو 8 ہجری میں ان کے پاس جو دعوتی خط دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا انہیں شہید کر دیا گیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے ایک صحابی جو حارث رضی اللہ عنہ جن کو
آپ نے خاصد بنا کر بھیجا تھا، تو ایک خاصد کو شہید کرنا، ایک امبیسڈر کو شہید کرنا بہت عظیم، بہت کبیرہ گناہ ہوتا ہے نا. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کا لشکر دے کر حضرت زید بن حارثہ کو کمانڈر بنا کر بھیجا. تو حضرت زید شہید ہو گئے، مگر اسلام کو دشمن شکست نہیں دے سکا. انہی کے نو عمر بیٹے، کم عمر بیٹے اسامہ بن زید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے زید بن حارثہ، ان کو پہلے بھیجا تھا آپ نے. تو وہ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے کمانڈر ان چیف کو شہید کر دیا، لیکن اسلام کو شکست نہیں دے سکے رومی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے 9 عمر بیٹے، 17 سالہ بیٹے تھے وہ، تو 17 سالہ بیٹے کو بڑے بڑے صحابہ اکرام کے اوپر کمانڈر ان چیف بنا کر ان کے ساتھ لشکر دے کر رومیوں کو لڑنے کے لیے بھیجا. یہ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر اسامہ کو ملی، وہ ٹھہر گئے. لیکن جیسے ہی انتقال کی خبر ملی، وہ فوج کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار اور دفن میں شریک ہونے کے لیے واپس آ گئے تھے. اب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے کتنے مسئلے تھے دیکھیے پیاری بہنوں. یہ ایک مرتد ہونے والوں کے خلاف لڑنا تھا، دوسرا زکوٰۃ کے منکرین کے ساتھ لڑنا تھا، تیسرا نبوت کے جھوٹے دعویداروں کے خلاف لڑنا تھا. اس بیچ میں یہ لشکر کو واپس رومیوں سے لڑنے کو بھیجنے کا مسئلہ بھی تھا. ان دنوں ملک کی حالت بہت نازک تھی، تو ایسے وقت میں صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ ہماری رائے میں اسامہ کے لشکر کو آپ فی الوقت روک دیں. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کام کا فیصلہ میرے نبی کر چکے تھے اس کو کسی حالت میں بھی پینڈنگ نہیں کیا جا سکتا. یہ حقیقت ہے کہ اس وقت صحابہ اکرام کی بات مان کر اگر اسامہ کی فوج کو بھیجنا ملتوی کر دیا جاتا تو نبی کی مخالفت کا پہلا بیج امت میں پڑ جاتا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج بھیجنے کا حکم دے دیا تھا اور وفات سے پہلے بار بار اس کی تاکید بھی فرماتے تھے. یہ 3 جو حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے مسئلے کھڑے ہوئے تھے، ان کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل میں بتا دوں. یہ ایک مرتد ہو گئے تھے اسلام سے، دوسرا زکوٰۃ کے انکاری بن گئے تھے، تیسرے جھوٹے نبوت کے دعوے دار. حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی بہادری اور ہمت کے ساتھ ان باغیوں، اسلام چھوڑنے والوں اور جھوٹے نبیوں سے بہت تھوڑے دنوں میں کامیابی سے نمٹ کر بے مثال صلاحیتوں کا ثبوت دیا. بہرحال تمام کام سے نمٹ کر پوری فضا کو پرامن بنا کر کچھ فتوحات کا آغاز بھی ہوا. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں شام اور عراق فتح ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن بہت سردی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے غسل کیا تو تیز بخار آ گیا. کئی دن تک اسی حالت میں ہمت کر کے مسجد میں نماز پڑھاتے رہے. جب بالکل مجبور ہو گئے تو اپنی جگہ امامت کے لیے عمر فاروق کو مقرر فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بیماری میں کمی نہیں ہوئی اور روز بروز کمزوری بڑھتی چلی گئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد جانشین بنانے کا خیال آیا. پیاری بہنوں، خلیفہ، اب میں آپ کو بتاؤں گی خلیفہ اور بادشاہ کا فرق آپ کو بتانا چاہتی ہوں. رسالت اور خلافت کا بھی فرق تھوڑا سا جان لیں. رسالت رسولوں کے دور میں جو دور گزرتا ہے اسے رسالت کہتے ہیں، اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت ختم ہو چکی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقے پر طرز زندگی گزارتے ہوئے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر رکھ کر وہی نہج پر، وہی دہج پر، وہی شریعت کے اصولوں پر لے کر جانے والے لیڈر کو خلیفہ کہتے ہیں، جو رسول تو نہیں بنتا لیکن رسولوں کی پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. اب خلیفہ اور بادشاہ کا فرق. خلیفہ کو لوگ چنتے ہیں اور بادشاہ اپنی طاقت سے بنتا ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، یہ سلسلہ چلتا ہے. لیکن خلیفہ کو لوگ چنتے ہیں اس کی لیاقت، اس کی قابلیت اور اس کا تقوی وغیرہ دیکھ کر. بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے شورا کے رکن عبد الرحمن بن عوف کو بلا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا، انہیں مشورہ کیا. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اچھی رائے ہے، میں بھی ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں، لیکن ان کے مزاج میں سختی ہے. تو ابوبکر صدیق کا جواب دیکھیے، وہ کہتے ہیں وہ سختی اس لیے کرتے ہیں کہ مجھ کو نرم دیکھتے ہیں.
حقیقتاً ابو بکر صدیق بہت ہی نرم دل، بہت ہی نرم مزاج واقع ہوئے تھے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات ہوتی تو ان کا عزم لوہے سے زیادہ سخت ہو جاتا۔ مثالیں اوپر گزر چکی ہیں کہ زکوٰۃ کے انکاریوں کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل پھر، اور جب موقع آئے گا تو یہ زکوٰۃ کے منکرین کے بارے میں اور جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں ہم پھر جانیں گے۔ تو ایک دم سخت ہو جاتے تھے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے رائے لی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی، تو وہ کہنے لگے آپ کے بعد کوئی بھی شخص ان کے برابر نہیں ہے۔ اور دوسرے بااثر صحابہ اکرام کی بھی رائے لی، اپنے طور پر بھی غور کرتے رہے۔ دوسرے دن بہت سارے اہل مدینہ اور صاحب عزت صاحب اکرام آپ کے حجرے کے سامنے جمع ہوئے۔ آپ باہر آئے اور مجموعے کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں، کیا تم راضی ہو گئے اس بات سے کہ میں ایک شخص کو تمہارے لیے اپنا جانشین یعنی خلیفہ بنا دوں؟ اللہ گواہ ہے، میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو مقرر نہیں کیا، بلکہ میں خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ بس تم ان کی سنو اور اطاعت کرو۔ پورے مجموعے سے آوازیں بلند ہوئی، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، یعنی ہم نے آپ کے فیصلے کو سن لیا اور ہم اسی کے مطابق کریں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بہت ساری نصیحتیں کی، اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ منتخب کر دیے گئے۔ جانشین منتخب کرنے کے بعد اپنے ذاتی معاملات کی طرف ابو بکر صدیق نے توجہ فرمائی اور سارے معاملات ادا کر دیے۔ پھر وصیت کی کہ وفات کے 2-3 دن پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت کی کہ میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے 1 لونڈی اور 2 اونٹوں کی سوا اور کچھ نہیں ہے۔ میرا انتقال ہوتے ہی یہ امانت، یہ جو مسلمانوں کے مال میں کی جو امانت ہے، 1 لونڈی اور 2 اونٹ، یہ امانت عمر کو دے دی جائے۔ پھر تجہیز و تکفین کے بارے میں فرمائے، اس وقت جو کپڑا میرے بدن پر ہے اس کے علاوہ 2 کپڑے اور لے کر دھو لینا، یہ 3 کپڑے میرے کفن کے لیے کافی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نئے کپڑوں کے بارے میں کہا تو ابو بکر صدیق نے فرمایا، نئے کپڑے کے تو زندہ زیادہ مستحق ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ بتایا گیا پیر۔ فرمایا، اللہ کا شکر ہے میری یہ خواہش بھی پوری ہوئی، میرے آقا کا انتقال بھی پیر ہی کو ہوا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی پیر ہی کو ہوا تھا، اور عمر دیکھتے جائیے، عمر بھی دونوں کی ایک ہی عمر میں دونوں کا انتقال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وصیت کے مطابق آپ کی ایک بیوی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادروں کو دھویا، اور دوسری بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا۔ آپ پہلے ہی وصیت کر چکے تھے حضرت اسماء کو کہ میرے انتقال پر میری میت کو تم نہلانا۔ جس تخت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر نماز جنازہ پڑھی گئی تھی، اسی تخت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر میں اتارا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مشرقی پہلو میں اس طرح کھو دی گئی تھی کہ جب اس میں لٹائیں تو صدیق اکبر کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں رہے۔ تو وفات کے وقت ان کی عمر بھی 63 سال ہی تھی، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر۔ تو خلافت ملتے ہی خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جو 4 محاذ تھے، مرتدین کا، نبوت کے چھوٹے دعوے دار کا، منکرین زکوٰۃ کا، اسامہ بن زید کو فوجی مہم پر روانہ کرنے کا، تو یہ 4 باتوں کی میں تفصیل بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گی۔ مرتدین، دور اسماعیل سے دور نبوی تک کوئی عربوں کو زیر نہ کر سکا تھا، یعنی کوئی عربوں کو دبا نہیں سکا تھا، ان پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ وہ کسی کی قیادت قبول ہی نہیں کرتے تھے، کسی ایک جھنڈے تلے جمع ہونا انہیں منظور ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ اپنے اپنے قبیلے کا راجا کہتے ہیں نا، ویسا اپنی اپنی قبیلے میں ان کا راج چلتا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مکہ فتح ہوا اور سارے عرب پر اسلام اور مسلمانوں کی دھاک بڑھ گئی، تو سب کا دیکھا دیکھی بہت سارے قبائل اسلام لے آئے۔ صحبت نبوی میسر نہیں ہوئی تو ان کے اندر آبائی اپنے باپ دادا کی بت پرستی کی کشش باقی تھی، تو وہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اسلام سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے خلاف لڑنا تھا۔ پہلا، ابو بکر صدیق
کو خلافت ملتے ہی کیا کیا مسئلے درپیش آئے اور کس طرح نمٹا انہیں، یہ بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ دوسرا، نبوت کے جھوٹے دعوے دار۔ اسلام کی شہرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھ کر خود ساختہ، خود بنے بنائے جھوٹے نبیوں کی آواز اٹھنے لگی، جن میں مرد ہی نہیں عورتیں بھی قسمت آزمائی کی۔ مسیلمہ کذاب، اسود انسی، اس طرح سجاج بنو تمیمی لاکھوں لوگوں کو اپنے جھانسے میں لے کر نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، تو ان کے خلاف بھی جنگ کرنی تھی۔ جنگ یمامہ ہوئی، جس میں بہت سارے حفاظ یعنی حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ پھر تیسرا مسئلہ تھا منکرین زکوٰۃ کا۔ یہ اسلام سے نہیں پھرے تھے لیکن زکوٰۃ کا انکار کیا تھا۔ زکوٰۃ کا انکار کا مطلب کیا؟ زکوٰۃ بیت المال کو، یعنی زکوٰۃ حکومت کو نہیں دیں گے، انفرادی اپنی اپنی مرضی سے جسے چاہے دیں گے یا نہیں دیں گے وہ الگ مسئلہ، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ وہ بھی نماز وغیرہ سب اسلام کا کانسیپٹ تھا ان کے اندر، اور زکوٰۃ کے تعلق سے یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر غریبوں میں تقسیم کر لیں گے۔ تو اس کے بارے میں بھی ایک چٹان بن کر کھڑے ہو گئے ابو بکر صدیق، اور سب کے خلاف لڑ کر 2 سال کے اندر اندر، بلکہ 1 سال کچھ دنوں کے اندر اندر یہ تمام فتنوں کو مٹا کر امن و سکون قائم ہو گیا الحمدللہ۔ پھر اسامہ بن زید کو فوجی مہم پر روانہ کرنا تھا۔ چونکہ اچانک اتنے سارے مرحلے آ گئے تھے تو صحابہ اکرام نے زکوٰۃ کے معاملے کو اور اسامہ کی فوج کو تھوڑا پینڈنگ رکھ کر پہلے اوپر کے 2 جو مرتد ہو رہے ہیں اور جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، یہ 2 سخت گناہ میں ملوث ہیں نا، تو پہلے ان دونوں سے نپٹ لیں، اس کے بعد یہ منکرین زکوٰۃ کا اور اسامہ بن زید کی فوج کو بھیجنے کا معاملے میں سوچیں گے، یہ رائے دی تھی، ٹھیک ہے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق کا جواب تھا زکوٰۃ کے بارے میں، دیکھیے ان کا کیا جواب تھا۔ زکوٰۃ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، خدا کی قسم اگر ایک بکری کا بچہ بھی جو رسول کو دیا جاتا تھا کوئی دینے سے انکار کرے گا، یا پھر اگر کوئی زکوٰۃ میں اونٹ کو ڈوری سے باندھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا تھا، اب یہ کہے کہ میں اونٹ تو دوں گا لیکن رسی نہیں دوں گا، تو میں اس رسی کے لیے بھی جنگ کروں گا۔ تو ابو بکر اس رسی کے لیے بھی جنگ کرے گا۔ پھر فرمایا، آینقص الدین وانا حی، میرے جیتے جی دین میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کیا دین میں کمی بیشی ہو جائے جبکہ میں زندہ ہوں؟ یہ جواب تھا۔ جب فوجی مہم کی روانگی کی بات ہوئی تو ان کا جواب تھا ابو بکر صدیق کا، اگر جنگل کے کتے اور بھیڑیے مدینے میں داخل ہو کر مجھے اٹھا لے جائیں تو بھی میں وہ کام کرنے سے باز نہیں آؤں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب یہ عزم و استقلال خلیفہ رسول کا صحابہ اکرام نے دیکھا تو سب نے پورے جوش و خروش کے ساتھ امیر المومنین کا ساتھ دیا۔ نتیجہ، آپ کے خلافت کا پہلا سال مکمل ہوتے ہوتے پورے جزیرۃ العرب میں دین اسلام کو مکمل فتوحات ہو گئے، فتوحات کا آغاز ہوا جس نے آگے چل کر اسلامی تاریخ کو عظیم طاقت بنایا، غلبہ حاصل ہو گیا، اور بقیہ 1 سال 2 مہینوں یا 3 مہینوں میں شام فتح ہوا، سیریا فتح ہوا، عراق فتح ہوا، اور جمع و ترتیب قرآن کی تحریک شروع ہوئی، یعنی قرآن مجید کو ایک جگہ جمانے کی تحریک شروع ہوئی۔ انشاءاللہ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ باتیں آئیں گی، تو بات ہم اسی پر ختم کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ جو سلسلہ شروع ہوگا وہ شہداء سیریز شروع ہوگا، جس کے پہلے کیریکٹر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔